السلام علیکم، میں ہوں اقرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اقرا راجپوت ناول تعبیر خواب پر اقرا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 23۔ ریحان کو گئے 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور ان 3 سال میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ دلاور صاحب اور رمیسا شاہ مینشن کے سامنے موجود خان مینشن میں شفٹ ہو چکے تھے، لیکن ابھی بھی شاہ مینشن میں ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اسفند کی شادی کے بعد اسفند کی فیملی بھی شاہ مینشن کے پاس ہی شیرازی مینشن میں شفٹ ہو گئی تھی، جہاں اسفند رخشندہ بیگم، شہرازی صاحب اور اسفند کی زوجہ اور 2 سالہ بیٹی قرۃ العین رہ رہے تھے۔ رمیسا، نور اور ہینا کی دوستی بھی بہت گہری ہو چکی تھی، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ یہ تینوں ایک دوسرے کے بغیر کوئی کام نہ کرتی تھیں، اور رمیسا کو دیکھ حارث کی شوخیاں عروج پر ہوتی، جس سے ہینا اور نور کافی لطف اٹھاتی تھی۔ اس تمام عرصے میں ریحان کا رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ ریحان کا رابطہ صرف دلاور صاحب کے ساتھ ہی تھا، یہاں تک کہ ان 3 سال میں ریحان نے حارث سے بھی کوئی رابطہ نہ کیا تھا۔ حارث نے ریحان سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، ای میل، میسیجز، کال، بہت کچھ، لیکن ریحان نے کسی بھی چیز کا کوئی جواب نہ دیا تھا۔ حارث نے ریحان کے پاس جانے کی بھی کوشش کی، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی مجبوری آ جاتی، وہ جا ہی نہ پاتا۔ اب ان دنوں گھر میں رمیسا کا گریجویشن مکمل ہونے کے بعد حارث اور رمیسا کی شادی کی باتیں چل رہی تھیں، جس پر جب دلاور صاحب نے اب ریحان کو واپس آنے کا کہا تو ریحان نے انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا کہ پلیز بابا، نکاح تو ہو گیا رومی کا، میرا آنا اتنا بھی ضروری نہیں ہے۔ لیکن بیٹا، ہر بہن کا مان ہوتا ہے کہ اس کا بھائی اسے قرآن کے سائے تلے رخصت کرے، اور اگر تم نہ آئے تو اسے بہت دکھ ہوگا۔ دلاور صاحب نے افسردگی سے کہا تھا، جس پر اس نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اچھا، میں کچھ سوچتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد اس نے دلاور صاحب سے بھی کوئی بات نہیں کی تھی، جس وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئے۔ اس دن بھی دلاور صاحب اور رمیسا شاہ مینشن میں تھے، جب سب بڑے لانچ میں بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے، جبکہ باقی سب باہر لان میں موجود تھے۔ ریحان کب تک آ رہا ہے؟ شازیہ بیگم نے چائے پیتے ہوئے دلاور صاحب سے پوچھا۔ پتہ نہیں بڑی امی کب تک آتا ہے، دلاور صاحب نے گہرا سانس لیتے ہوئے تھکان زدہ لہجے میں کہا۔ انکل، یہ کیا بات ہوئی؟ حارث، جو ان سب کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، بولا۔ بیٹا، کیا کہوں، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی، آخر یہ لڑکا چاہتا کیا ہے؟ دلاور صاحب نے پریشانی سے کہا۔ پریشان نہ ہو دلاور، وہ آ جائے گا، ہاشم صاحب نے کہا، جس پر ہاشم صاحب نے بھی دلاور صاحب کا کندھا تھپتھپاتے تسلی دی تھی۔ جی بھائی صاحب، ریحان آ جائے گا، کیا پتہ اسے کوئی ضروری کام ہو یا مجبوری جو وہ آ نہیں پا رہا۔ بہرحال آپ پریشان نہ ہوں، اللہ سب خیر کرے گا، آپ کے شیرازی صاحب نے حوصلہ دیا، اور رخشندہ بیگم اور رخسار بیگم کے ساتھ سب نے ہی ان کی تائید کی تھی، جس پر دلاور صاحب فقط سر اس بات میں ہلا سکے تھے۔ جبکہ حارث کچھ سوچتا اٹھا اور باہر لان میں آیا تھا، جہاں نور اور ہینا کب سے رمیسا سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ رمیسا تھی جو بس چپ چاپ آنسو بہا رہی تھی۔ نور نے حارث کو آتے دیکھا تو فوراً سے بولی، بھائی دیکھیں آپ خود ہی اپنی بیوی کو، پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ نور حارث سے کہتی 2 سالہ قرۃ العین کی طرف متوجہ ہوئی، جو کب سے نور کا دوپٹہ کھینچتی اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور بھائی بیوی صاحبہ، کیا ہوا ہے آپ کو؟ حارث نے رمیسا کو دیکھتے شرارت سے کہا۔ نہیں ہوں میں آپ کی بیوی، حارث کے لہجے میں اشاعت محسوس کر رمیسا روتے ہوئے چڑھ کر بولی، جس پر حارث ہلکا سا مسکرا دیا، اور کئی لمحے ایسے ہی رمیسا کو دیکھتا رہا، پھر ہینا سے گویا ہوا۔ ہینا، پوچھو اپنی بھابھی پلس دوست سے کیا ہوا ہے جو مسلسل اپنی آنکھیں خراب کر رہی ہے۔ حارث کے لہجے میں واضح شرارت تھی۔ بھائی کب سے پوچھ ہی رہی ہوں، محترمہ کچھ بتائیں بھی تو صحیح۔ ہینا نے بچارگی سے کہا۔ ہینا، کہہ دو اپنے بھائی سے کچھ نہیں ہوا مجھے، آنکھیں میری خراب ہو رہی ہیں نا، انہیں کیا ہے؟
ہینا تم بھی کہہ دو اپنی دوست سے، بے شک اسے کچھ نہیں ہوا، لیکن آنکھیں میری بیوی کی ہیں جو یہ خراب کر رہی ہیں، اگر زیادہ رونے کی وجہ سے اندھی ہو گئی تو۔ حارث نے اس کا دھیان ہٹانے کے لیے زج کرتے ہوئے کہا، جس پر رمیسا رونا بھولتی زچ ہوتی اب اس سے لڑ رہی تھی۔ ہینا کہہ دو اپنے بھائی سے، میری آنکھیں جو مرضی کروں، چاہے رو رو کر اندھی کیوں نہ ہو جاؤ، انہیں کیا مسئلہ ہے۔ رمیسا نے کمر پر ہاتھ رکھتے خالصتاً لڑکا عورتوں کی طرح لڑتے ہوئے کہا، ہینا کہہ دو اس سے، بیوی تو میری ہے نا، اگر اندھی ہو گئی تو کیسی لگے گی۔ حارث نے رمیسا کو گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر رمیسا چند لمحوں کے لیے اس کی نظروں سے کنفیوز ہوئی تھی، لیکن پھر خود کو کمپوز کرتی ابھی کچھ بولنے کے لیے منہ وا کیا تھا جب ہینا غصے سے بولی، آپ دونوں نے مجھے ڈاکیا سمجھا ہوا ہے کیا؟ ہینا یہ کہنا، ہینا وہ کہنا، نہیں میں ڈاکیا لگتی ہوں آپ دونوں کو؟ ہینا جو کب سے ان دونوں کے مخاطب کرنے پر کبھی حارث کی طرف تو کبھی رمیسا کی طرف متوجہ ہو رہی تھی کی طرف دیکھ رہی تھی، اب کے غصے سے دونوں کو گھورا، جس پر ان دونوں نے بیک وقت اس بات میں ہلایا تھا۔ کیا؟ ہینا گویا صدمے کے زیر سے چلائی تھی، نہیں ہمارا مطلب یہ نہیں تھا۔ کیوں حارث؟ رمیسا فوراً سے بولی، جس پر ہینا نے منہ بنایا تھا، جبکہ ان تینوں کی حالت دیکھ نور کی خنکتی ہنسی فضا میں گونجی تھی، جس پر حارث اور رمیسا نے نور کو گھورا تھا اور نور نے اپنی ہنسی ضبط کی تھی، جبکہ نور کو ہنسی ضبط کرتے دیکھ ہینا غصے سے کرتلین کو نور کی گود سے لیتی گھر کے اندرونی حصے کی طرف بھڑک گئی، جس پر وہ تینوں ہنس دیے۔ اسے کیا ہوا ہے جو ایسے اندر گئی ہے، اور تم تینوں کیوں ہنس رہے ہو؟ اسفن جو سائٹ پہ کھڑا فون کال میں مصروف تھا، ان کے پاس آتے کرسی پہ بیٹھتے ان تینوں سے پوچھا۔ حارث بھائی اور رمیسا سے ہی پوچھیے، نور نے ہنسی ضبط کرتے کہا۔ ہاں بھائی صالح صاحب کیا ہوا ہے؟ اسفن حارث کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ یار میرے سالے نے سب کو تنگ کیا ہوا ہے، حارث نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جس پر رمیسا نے اسے گھورا تھا۔ آپ کہو نا بھائی کو، بھائی آپ کی سنیں گے، رمیسا نے ملتجی لہجے میں کہا۔ ہاں جیسے تمہارا بھائی میری بڑی سنتا ہے نا، ان 3 سالوں میں تو اس نے ایک دفعہ بھی مجھ سے بات نہیں کی، کال کرو تو جناب اٹھاتے نہیں ہیں، میسج ای میل کا جواب دیتے ان کے ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب تو حد ہی ہو گئی ہے، نمبر اور ای میل آئی ڈی دونوں ہی چینج کر لیا ہے، جیسے اس نے مجھے قرضہ دینا اور اس ڈر سے بات نہیں کر رہا کہ میں قرضہ ہی نہ مانگ لوں۔ حارث جو غصے میں بول رہا تھا، رمیسا کی شکایتی نظریں دیکھ خود پر محسوس کر آخر شریر لہجے میں بولا، میرے بھائی کے بارے میں آپ کچھ نہ بولیں، رمیسا نے خفگی سے کہا، جس پر وہ تینوں ہنس دیے۔ بیگم جیسی میرے سالے یعنی آپ کے بھائی کی حرکتیں ہیں نا، دل تو اس کو چونک پہ کھڑا کر کے جوتے لگانے کو کرتا ہے، پتہ نہیں کون سا مفت کا روگ لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اب تو 1 ہفتے سے وہ دلاور انکل سے بھی بات نہیں کر رہا، کسی کو کچھ بتاتا بھی نہیں کہ آخر کیا مسئلہ ہے۔ حارث نے جل کر کہا، ویسے ایک پلان ہے میرے پاس مسٹر خان کو واپس پاکستان لانے کے لیے۔ نور جو کب سے خاموش بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی کہ رمیسا کو مزید کچھ بولتا دیکھ فوراً سے بولی، اچھا وہ کیا؟ حارث نے پوچھا، جبکہ رمیسا اور اسفن کی سوالیہ نظریں بھی نور پر تھیں۔ کیوں نہ ہم خود آسٹریلیا جا کر مسٹر خان کو واپس لے کر آئیں، پھر تو وہ آ ہی جائیں گے۔ نور نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے، ہم سب انجوائے بھی کر لیں گے اور بھائی کو بھی لے آئیں گے، رمیسا نے خوش ہوتے مزے سے کہا، جس پر حارث نے رمیسا کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو ابھی کچھ دیر پہلے اپنی شکل آئینے میں دیکھنی تھی، اور اب محترمہ کو اتنی خوشی بھائی کو لانے کی نہیں ہو رہی جتنی خود وہاں جا کر انجوائے کرنے کی ہو رہی ہے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں میری طرف، ٹھیک ہی تو کہا ہے، رمیسا حارث کو خود کو گھورتا پا کر بولی، تمہیں دیکھنے سے اچھا ہے میں آئینے میں خود کو ہی نہ دیکھ لوں، آخر تم سے زیادہ حسین ہوں، حارث نے اسے زج کرتے کہا۔ ہاں خوش فہمیاں، رمیسا نے زج ہوتے سر جھٹکتے ہوئے کہا، جبکہ حارث کا کہکا فضا میں گونجا تھا، جس پر رمیسا پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ بھائی نہ کیا کریں اسے تنگ،
نور نے رمیسا کو جاتا دیکھ کہا، نور رہنے دو اس کو اس کے حال پر، کہاں سکون ملتا ہے اسے رمیسا کو تنگ کیے بغیر، کیوں ٹھیک کہا نا؟ اب کے اسفند نے شرارت سے پوچھا، جس پر حارث مسکرا دیا۔ اچھا یہ بتائیں میرے پلان پر عمل کریں گے؟ نور نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ تمہارے پلان پہ عمل تو کر لیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ آسٹریلیا میں نہیں ہے، اور کہاں ہے یہ کسی کو نہیں پتا، یہاں تک کہ دلاور انکل کو بھی نہیں۔ خیر کل مجھے ایک دوست کا فون آیا تھا، اس سے پتہ ہے کہ ریحان کدھر ہے، تو ہم اس کے ذریعے ریحان کا پتہ کروا سکتے ہیں۔ حارث نے گہرا سانس لیتے ہوئے بتایا۔ تو کیا مسٹر خان آسٹریلیا نہیں گئے؟ نور نے اسفند کو دیکھتے حارث سے پوچھا۔ ہاں اس نے تو کہا تھا ضروری کام ہے۔ اب کہ اسفند بھی بولا، خاص ضروری کام تھا اس کا، وہ ضروری کام تو آسٹریلیا جاتے ہی 2 دنوں میں ہو گیا تھا، اور وہ صرف 1 مہینے ہی آسٹریلیا میں رہا پھر کہیں اور چلا گیا۔ حارث نے ان دونوں کو بتایا۔ تو اب؟ اسفند نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ تو اب کیا؟ کچھ بھی نہیں، وہ جہاں بھی ہے آئے گا اور اسے اینا لائے گی، حارث نے کہا، جس پر نور اور اسفند کی سوالیہ نظریں حارث پر ہی تھیں۔ اینا لیکن کیسے؟ نور نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ اینا 3 سال پہلے وہ اینا کے لیے پاکستان آیا تھا اور اب اسے اینا پاکستان لے کر آئے گی، حارث نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، جس پر اسفند اور نور نے ایک دوسرے کو کچھ الجھ کر دیکھا تھا۔